بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کی طرف سے نرسنگ سٹوڈنٹس کے لیے اناؤنس شدہ نیشنل انڈومنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ کے بارے میں اور اس کی اپلیکیشن کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی، کہ وہ اسٹوڈنٹ جو اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا پاکستانی نیشنل ہونا لازمی ہے۔ دوسری بات، جو پارٹنر انسٹیٹیوٹ ہیں، جو اپرووڈ انسٹیٹیوٹ ہیں اسکالرشپ کمیٹی یا جو ادارہ ہے ان کی طرف سے اپرووڈ ہیں، ان انسٹیٹیوٹس میں اسٹوڈنٹس کا جنیرک بی ایس این یا پھر ایم ایس این یا پھر پی ایچ ڈی ان نرسنگ پروگرام میں ایڈمیشن کنفرم ایڈمیشن ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبلٹی جو ہے وہ پیورلی بیس کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹ فائنینشلی کتنا نیڈی ہے، کتنا جو ہے ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ یا ویک ہے۔ تو اس کا کوئی مطلب باقی مارکس، جی پی اے یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کوئی اور لنکیج نہیں ہے۔ پیورلی یہ فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے بیس پہ اسکالرشپ دی جاتی ہے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جو کسی بھی دوسرے طریقہ کار کا اسکالرشپ یا کسی بھی دوسرے ادارے کا اسکالرشپ لے رہے ہوں تو وہ جو ہے اس اسکالرشپ میں اپلیکیشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ تو یہ اس کی بیسیکلی ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، اور اس کی جتنی بھی کرسپونڈنس ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوٹ اور جو نیسٹ ادارہ ہے ان کے بیچ ہوتی ہے، اور وہ ڈٹرمائن کرتے ہیں، مطلب ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے پروسیس، اپلیکیشنز ریسیو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اسکروٹنی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انٹرویو وغیرہ کر کے اسٹوڈنٹ کی جو اسکورنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے پھر نیسٹ کو انفارم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پھر سے بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ جیسے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو جو یہ ایریا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز پکچر جو ہے وہ لگانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ان کو یہ آنسرز جو ہے وہ ضرور دینے ہیں۔ سو پلیز گیو ٹرو اور فالس اسٹیٹس آف دا فالوئنگ کرائٹیریا، کہ پاکستانی یا آزاد جموں اینڈ کشمیر کے نیشنل ہیں تو ٹرو۔ اپلیکیشن ناٹ اویلنگ اینی ادر ایجوکیشنل اسکالرشپ ڈیورنگ دا کرنٹ اکیڈیمک ایئر، تو اگر کوئی نہیں لے رہا تو ٹرو، اور اگر کوئی آلریڈی کوئی دوسرا اسکالرشپ لے رہے ہیں تو ان کو فالس یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ نیم آف انسٹیٹیوٹ جس میں ایڈمیشن ہوا ہے یا جس میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، دوسرا کہ ایڈریس آف انسٹیٹیوٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ جو کہ ظاہر سی بات ہے ڈسپلن نرسنگ کا ہے تو نرسنگ مینشن کرنا ہے۔ اپلیکینٹ کا نام پریفریبلی زیادہ تر اپلیکیشن میں چونکہ یہاں مینشن نہیں ہے لیکن اسٹل زیادہ کلیئرٹی کے لیے جو کیپٹل الفابیٹس ہوتے ہیں اس میں نام لکھا کریں۔ یہاں پہ اپلیکینٹ جو کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا سی این آئی سی یا بے فارم کا نمبر، ان کا ایکسپائری ڈیٹ، پھر میل ہے فیمیل ہیں یہاں پہ ٹک لگائیں، پھر اس کے بعد ان کا میرٹل سٹیٹس ہو گیا، اور ڈیٹ آف اپلیکینٹ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ یہاں پہ ڈی کے سامنے ڈیٹس مینشن کرنے ہیں، میں منتھس شو کرنے ہیں، اور جو وائی جن کالم وہ اس میں شو کیا گیا ہے باکسز میں وہاں پہ آپ نے ایئر لکھنا ہے۔ تو فار سپوز اگر کسی کا 1 جنوری 1999 ہے برتھ ڈیٹ، تو وہ 01/01/1993 اس طرح کا جو ہے وہ باکسز کو فل کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ کون سے پروونس کا ڈومیسائل ہے ان کے پاس، تو پروونس کا ڈومیسائل آپ نے مینشن کرنا ہے۔ فار سپوز ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کے پی کے سے ہے تو یہاں پہ ٹک کرنا ہے انہوں نے۔ ڈومیسائل ڈسٹرکٹ یہاں پہ بتانا ہے، تو ڈومیسائل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ سے ہو، بنوں سے ہو، کوہاٹ سے ہو یا سوات وغیرہ سے ہو تو یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ پھر پیرنٹ ڈیٹیل، یہاں پہ اگر کسی کے ان کی فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ پھر گارڈین نیم، مطلب جو ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، جو ان کی ایکسپینسز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو وہ ان کا نام اور ان کی ڈیٹیل یہاں پہ دینی ہے۔ ان کا سی این آئی سی ہو گیا اس کالم میں،
پھر اس کے بعد جو ہے فادر کے بارے میں بتانا ہے کہ الائیو ہے ڈیسیزڈ ہیں، ان کے پروفیشن کے بارے میں، کہ پہلے یہ تو یہاں پہ ٹک کرنا ہے کہ امپلائڈ ہیں تو یہاں پہ، اور ان امپلائڈ ہیں مطلب ان کا کوئی روزگار وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ، اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کا فادر جو ہے وہ بزنس آن کرتا ہے تو یہاں بزنس آنر لکھنا ہے۔ فون نمبر یہاں پہ اس کالم میں آپ نے مینشن کرنا ہے فادر کا یا گارڈین کا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا مطلب یا یہ فون نمبر گھر کا یا جو آفس وغیرہ کا ہے، اور یہاں پہ موبائل نمبر مینشن کرنا ہے۔ اور پھر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آر یو ورکنگ، ٹھیک ہے، تو اگر ایک اسٹوڈنٹ پارٹ ٹائم ورکر ہے تو بھی یس نو میں ان کا آنسر، اور پھر کتنی انکم ہے تو یہاں پہ مینشن کی جا سکتی ہے وہ اماؤنٹ اور ای میل ایڈریس۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ای میل ایڈریس کے بعد کانٹیکٹ انفارمیشن، تو پریزنٹ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس اگر تو دونوں سیم ہے تو وہی والے لکھنے ہیں، اگر ڈفرینٹ ہے تو بھی وہ مینشن کرنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ اپلیکینٹ کا سگنیچر ہونا ضروری ہے، فارم سبمٹ کرتے وقت اپلیکینٹ کو اپنا سگنیچر یہاں پہ لازمی کرنا ہے جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس کالم میں ڈفرینٹ جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ فیملی انفارمیشن میں آتی ہیں۔ یہاں اس رو میں پوچھا گیا ہے کہ ٹوٹل فیملی ممبرز جو کرنٹلی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیٹیل آف فیملی ممبرز، تو ان کے نام، پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ، پھر ان کا اگر کوئی ورکنگ ہے تو ان کا آکوپیشن کیا ہے، اور ان کی منتھلی سیلری، گراس سیلری کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ارننگ کتنی ہے وہ بتانی ہے۔ پھر کسی اسٹوڈنٹ کے جو سبلنگز ہوتے ہیں وہ اگر وہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کی ڈیٹیل، ان کا نام، پھر ریلیشن شپ کیا ہے، سسٹر ہے، بردر ہے، اس طرح، اور پھر جس انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ وہ اس انسٹیٹیوٹ کا نام مینشن کرنا ہے، اور پھر ان کی فیس پر منتھ کے حساب سے شو کرنی ہے، اور یہاں پہ اینڈ میں اس کی ٹوٹل فیس اینڈ ٹیوشن چارجز کی جو ہے وہ جو بھی کیلکولیشنز بنتی ہیں وہ بتا دینی ہے۔ اچھا، اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اپنے گھر والوں کے علاوہ مطلب مدر، گارڈین، بردر، سسٹر یا کوئی بھی جو یہاں پہ بتایا گیا ہے ان کے علاوہ کوئی ادارہ یا کوئی بھی کمیونٹی ممبر یا کمیونٹی آرگنائزیشن یا کچھ بھی ان کو ایسا کوئی سورس آف سپورٹ ہے جو ان کی ایجوکیشن کو اسپانسر کر رہا ہے تو وہ یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے، جس میں ان کا نام، ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اس پرسن کے ساتھ، اس پرسن کا آکوپیشن، ڈیسگنیشن، اور پھر جو ہے وہ منتھلی فائنینشیل سپورٹ جو کہ اپلیکینٹ کو اویلیبل ہوتی ہے ان پاکستانی روپیز تو وہ اماؤنٹ مینشن کرنی ہے۔ واٹ ٹائپ آف ٹرانسپورٹ دا فیملی اونس، اگر کسی کے فیملی میں ٹریکٹر، رکشا، بائی سائیکل، موٹر سائیکل، کار یا اس طرح کے کوئی بھی ٹرانسپورٹ سورس ہو تو وہ ایک ہو تو ایک ٹک کرنا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو وہ بھی ٹک کرنا ہے۔ اور پھر اپلیکینٹ جو ہے ان کا ایجوکیشنل ریکارڈ جس میں ان کے میٹرک کا جو انسٹیٹیوٹ کا نیم ہے، لوکیشن ہے، پھر ان کا پریویسلی پر منتھ فیس کتنا تھا، کس ایئر سے کس ایئر تک اٹینڈ کیا، ٹوٹل مارکس کیا تھے اور آبٹینڈ مارکس کیا تھے، یہ مینشن کرنا لازمی ہے۔ یہاں پہ بھی یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ بھی اپلیکینٹ کا سگنیچر ہونا لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد پر منتھ فی اور ٹیوشن چارجز آف دا انسٹیٹیوشن لاسٹ اٹینڈ۔ فار ایگزامپل، اگر موجودہ نرسنگ کالج سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کسی کالج میں تھا تو وہاں پہ پر منتھ فی اور ٹیوشن چارجز کتنے تھے، اور وہ جو ہے کس طریقے سے پورے کیے گئے، کیا وہ کوئی اسکالرشپ کے تھرو وہ ایکسپینسز پورے کیے گئے، اپنے ریسورسز سے لون لیا گیا تھا یا ریلیٹیو کے سپورٹ سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر ابھی ایک اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو پریویس اسٹڈی کو بھی جسٹیفائی کرنا کہ وہ کیسے سپورٹ کی گئی ہے اس کو بھی پروف کرنا لازمی ہے۔ ہیو یو ایور گاٹ اینی ادر اسکالرشپ پریویسلی، کیا کبھی پہلے اسکالرشپ ملی ہے، مطلب تو ٹائپ کیا ہے، نیڈ بیس ہے،
ایکیڈیمک بیسڈ ہے, بورڈ ٹائپ کی ہے, یا کوئی اسکالرشپ نہیں ملے. نیڈ بیس مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فائنینشیل نیڈ ہوتی ہے, یا کوئی فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں ان کو اسکالرشپ ان کے بیس پہ ملی ہے, یا پھر ایکیڈیمک ان کے بہت اچھے ریکارڈز ہیں, ہائی جی پی اے, ہائی مارکس, بورڈ میں ٹاپ کیا تھا, تو ان وجہ سے یہ ان کو اسکالرشپ پریویس ایجوکیشن میں ملے تھے. تو وہ سب یہاں پہ اسکالرشپ کے نیم کے ساتھ ریزن بھی یا ٹائپ بھی مینشن کرنی ہے. یہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اینی ادر اسکالرشپ اویل کر رہا ہے تو وہ اسکالرشپ کا نام مینشن کریں گے, ادارے کا نام جو ان کو یہ اسکالرشپ پرووائڈ کریں. اور اس میں ایسا وہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جس کالج میں نرسنگ کے پروگرام میں پڑھ رہا ہے, اگر وہاں سے ان کو اسکالرشپ مل رہا ہے تو اس کا مینشن کرنا ضروری نہیں ہے, اور اس پہ ناٹ اپلیکیبل لکھیں. اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے یہ یہاں پہ شارٹ 2-3 سینٹنس میں لکھنا ہے کہ آپ کیوں سوٹیبل ہیں اسکالرشپ کے لیے, ریزن کیا ہے, یہ اسکالرشپ آپ کو کیوں ملنا چاہیے. وہ ریزن آپ نے یہاں پہ جسٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ پھر انٹرویو کے بیس پہ بھی کویشچن ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کی ویریفیکیشن بھی جب ہوگی تو اس اسٹیٹمنٹ کے بیس پہ بھی کچھ نہ کچھ ویریفیکیشنس ہو سکتی ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہاسٹل فیسیلیٹی اویل کر رہا ہے تو یہاں پہ اگر کر رہا ہے تو یس یا نو. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اسٹوڈنٹ نے ہاسٹل فیسیلیٹی وہ اویل کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ ابھی مینشن نہیں کیا, تو بعد میں ان کو نیکسٹ اسکالرشپ کی طرف سے ہاسٹل اماؤنٹ نہیں ملے گی اگر ابھی اسے مینشن نہیں کیا. اگر ابھی ہاسٹل میں ہیں اور نیکسٹ اسکالرشپ ان کو ملتی ہے تو ان کو پروف جمع کرنا ہے, ان کو ساری رسیدیں جو ہے ہاسٹل کی اوریجنل وہ سبمٹ کرنی ہوگی, اس کی ویریفیکیشن ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پروسیس فالو ہوگا. اگر ایک اسٹوڈنٹ کسی ٹائم پہ ہاسٹل پھر چھوڑتے ہیں تو پھر ان کی یہ ہاسٹل فیسیلیٹی کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے یہ ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے. تو ہاسٹل کا نام, ایڈریس اور وارڈن وغیرہ کا فون نمبر یہاں مینشن کرنا ضروری ہے. یہ انڈر ٹیکنگ ہے اپلیکنٹس کے لیے. اپلیکنٹس کو یہاں پہ سائن کرنا ہے, اور سائن کر کے پھر جو بھی کنسرن ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, فوکل پرسن ہے آپ کے کالج کا, تو وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ سبمٹ کرنے ہیں. وہ اپنے سائن ادھر کریں گے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا کالج پرنسپل وغیرہ ادھر سائن کریں گے, اور یہ اپلیکیشن آپ کا ایک پروسیس پورا ہو جائے گا. اچھا, اپلیکیشن کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس ضرور سبمٹ کرانے ہیں. اگر یہ ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ نہیں کیے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اپروو نہیں ہوگی, یا اس کو میں بھی کچھ کالجز یا نیسٹ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر ہی نہ کرے انٹرویو اور باقی اسکالرشپ پروویژن کے لیے. تو جیسے یہاں پہ بتایا گیا کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو فرنش دا فالوئنگ ڈاکومنٹس بیفور ڈیڈ لائن, تو اس میں یہ ہے. اور یہ فارم آپ نے پرنٹ آؤٹ نکال کے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ یہاں پہ جب آپ سبمٹ کریں گے تو اس ایریا میں آپ نے ٹک بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس جو باکسز ہیں یہ والے, ان میں آپ نے ٹک کا نشان بھی لگانا ہے, تاکہ ان کو آسانی ہو کہ یہ کاپیز اٹیچ ہیں, اور وہ پھر اس کو جب دیکھیں تو وہاں پہ ان کو مل بھی جائیں. بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہاں پہ وہ جس پیج نمبر پہ آپ نے اٹیچ کیے ہیں وہ بھی مینشن کر دیں. تو اس میں اٹیسٹڈ کاپیز ہوں گی, مطلب گزٹڈ آفیسر 17 اسکیل 16 اسکیل یا اس سے ابو کوئی بھی گورنمنٹ امپلائی جن کا اسٹیمپ بنا ہوا ہے وہ ویریفائی کرے گا یہ کاپیز آپ کے ڈاکومنٹس کی. اس میں سارے ایکیڈیمک ڈاکومنٹس آتے ہیں, جس میں آپ کا میٹرک اور ایف ایس سی کے ڈی ایم سیز, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سرٹیفکیٹس, اپلیکینٹ سی این آئی سی یا بی فارم, فادر کا سی این آئی سی, پھر ڈومیسائل, اور اس کے علاوہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس میں مطلب فادر ڈیسیزڈ ہو تو پھر ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کا پرووائڈ کرنا لازمی ہے. 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف, اور انکم ڈکلیریشن جو کہ مطلب 20 روپے سے لے کر 50 روپے یا اس سے زیادہ اگر کسی کو نہ ملیں تو اس سے زیادہ اماؤنٹ کے اسٹیمپ پیپر پہ بھی نان جوڈیشل جو اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے اس پہ انکم ڈکلیریشن کا ایک اسٹیمپ پیپر سبمٹ کرنا لازمی ہے. اس کے علاوہ سیلری سلپ یا انکم سرٹیفکیٹ فادر یا گارڈین کا جو پروف ہوگا
جو ایز اے پروف پرووائڈ کیا جائے گا وہ پرووائڈ کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ پریویس 3 منتھس کا پرووائڈ کیا جائے, تو اس میں پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی اور ویریفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کالج کا ایڈمیشن لیٹر جو اسٹوڈنٹ کو ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن کالج کی طرف سے ملتا ہے, اور ایڈمیشن فی سلپ ان کو جو انہوں نے سبمٹ کی ہوتے ہوئے وہ والے فی سلپس کی کاپی جمع کرانی لازمی ہے. رجسٹریشن فارم سائن بائی دا اپلیکینٹ, ٹھیک ہے, جو یہ مطلب اس کے نیکسٹ اسکالرشپ کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈکلیریشن دیٹ یو آر ناٹ اویلنگ اینی ادر اسکالرشپ, تو یہ بھی اسٹامپ پیپر پہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کوئی دوسرا اسکالرشپ نہیں لے رہے. تو اس کا مطلب اگر اسٹامپ پیپر پہ آپ اس کو سبمٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک لیگل لائبلٹی بن جاتی ہے اسٹوڈنٹ یا اپلیکینٹ کے بہاف پہ, کہ وہ لیگلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی جو ایکشن کے لیے یا رسپانس کے لیے, اگر تو وہ اسٹامپ پیپر کے بیس پہ اس طرح کی کوئی ڈکلیریشن سبمٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہیں کہ کاپیز آف لاسٹ منتھ یوٹیلیٹی بلز کے الیکٹریسٹی گیس اگر تو ان کے کنیکشنز وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو پھر وہ ان کو کاپیز سبمٹ کرنی پڑے گی. بہتر یہ ہے 2 مہینوں کے کر لیں تاکہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا گیس کنیکشن نہ ہو, وہ ایل پی جی وغیرہ یوز کریں, تو پھر جو ایل پی جی سلنڈر وغیرہ جہاں سے وہ لے کر آتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی بل وغیرہ بھی دیتے ہوں گے, تو وہ بلز کی کاپی اٹیچ کرنی لازمی ہے. منتھلی جو بھی اس میں پوری ڈیٹیل مینشن ہوتی ہے کہ کس منتھ میں کتنے اماؤنٹ کا ایل پی جی سلنڈر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی فیملی نے بائی کیا ہے. اگر تو کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رینٹڈ ہاؤس میں رہ رہے ہیں تو وہ رینٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے, اور کاپی آف لاسٹ یا لیٹسٹ فی ریسیٹ سیلف اور سبلنگ, مطلب اگر بہن بھائیوں کے بھی اسکول کی جو فیس کی رسیدیں ہیں یا اپنی, تو وہ پہلے میں نے اوپر بتا دی کہ وہ بھی اٹیچ کرنی ہے. کاپیز آف پریویس اسکالرشپ, اگر کسی کو پریویس اسکالرشپ اور بھی کہیں سے اسکالرشپ مل رہا ہے یا پریویسلی مل رہا تھا, تو وہ ان کی کاپی یا ان کی کوئی ڈیٹیلز وغیرہ انہوں نے جو ویریفائیبل ہو وہ والی اٹیچ کرنی ہے. یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ جو اسٹیمپ پیپر پہ آپ نے انکم ڈکلیریشن اور اس طرح اسکالرشپ ڈکلیریشن وغیرہ مینشن کرنی ہے, تو ایک یہ اسپیسیمن ہے, یہ جو پورا یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں تک, ٹھیک ہے, یہ والا یہ پورا ایک آپ نے ایک اسٹیمپ پیپر پہ پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کو فل کر کے یہ سائن کرنا ہے, تب امپریشن لگانا ہے, اور پھر ان کے ڈیپوننٹس جو اپلیکینٹس ہوتے ہیں ان کے کوئی بھی وٹنس اور گھر والے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ کالج یونیورسٹی یا پرنسپل جو ہے وہ ان کو ویریفائی کریں گے. اور یہ جو ہے وہ انکم ڈکلیریشن ہے, یہ بھی یہاں سے یہ جو یہاں سے یہ یہاں تک پورا کاپی کر کے آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کر کے فل کر کے سبمٹ کرنا ہوگا ریکوائرمنٹس اس میں. اور یہ ہاسٹل ڈکلیریشن ہے کہ ہاسٹل میں اگر کوئی وہ رہ رہے ہیں تو پھر ان کو یہ ڈکلیریشن بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی. سو باقی جتنے اوپر یہ ڈاکومنٹس کی لسٹ میں نے بتا دی, ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی بھی ریکوائرڈ کاپیز ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 3 ڈکلیریشن, اگر تو ہاسٹل میں ہیں تو ہاسٹل ڈکلیریشن دینی ہے, اگر تو نہیں ہے تو وہ نہیں دینی. باقی یہ انکم ڈکلیریشن اور اسکالرشپ ڈکلیریشن یہ آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ پرنٹ آؤٹ نکال کے جمع کرنا لازمی ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ, ورنہ اس کے بغیر اور ان ڈاکومنٹس کے بغیر آپ کا اپلیکیشن فارم آپ کا انسٹیٹیوٹ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. سو آج جو ہے یہ آپ نے سیکھا کہ یہ پورا فارم کیسے بھرنا ہے اسکالرشپ کے لیے, اس کی آپ نے ایس او پی یا پالیسی بھی آپ کو پتہ چل گئی ہے, اور یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس اس کے ساتھ ریکوائرڈ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے. تو یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس کو 2021 میں اسکالرشپس ملے ہیں اسی کوٹا کے حساب سے وہ یہ اسکالرشپ کے لیے پروسیس کریں گے, اور تمام اسٹوڈنٹس اپنے ڈیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹھیک کر کے ود ان ڈیڈ لائن سبمٹ کر دیں. تھینک یو.